دنیا کا سب سے زیادہ حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا تھا، اور وہ داڑھی والا تھا، داڑھی والا تھا۔ اور ایک بات ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں، جو عورتیں کھلے بال میں سمجھتی ہیں کہ یہ فیشن ہے، آدھے ننگے پن کو سمجھتی ہیں فیشن ہے، یعنی دنیا نے ان کو یہ بتایا ہے کہ ننگے رہنے کو فیشن کہتے ہیں، آدھے کپڑے پہننے کو فیشن کہتے ہیں۔ اگر آدھے کپڑے پہننا فیشن ہے تو تم سے زیادہ فیشنیبل تو بھینس ہے جو پوری ننگی رہتی، وہ کبھی کوئی کپڑا نہیں پہنتی۔ وہ جانور تو تم سے زیادہ فیشنیبل ہے، پورے اوپن ہے۔ جانوروں کی طرح دنیا تمہیں بنانا چاہتی ہے اور تم سمجھ رہے ہو فیشن ہے۔ فیشن وہ نہیں۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں، دیکھنا ہو تو خالد بن ولید کو دیکھو، عورتیں دیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کی بیٹی کو دیکھو۔ سب عورتیں کہتی ہیں اللہ ہمیں کنیزان فاطمہ میں شامل کرے، دعا تو کرتی ہیں اور فخر بھی کرتی ہیں، کنیز فاطمہ نام بھی رکھتی ہیں، لیکن سوچا کبھی دنیا کی سب سے عزت والی خاتون، سب سے عزت والی خاتون، جس کا مقام قیامت کے دن بھی کیا ہوگا پتہ ہے؟ فرشتوں کو، آپ کو میں بتا رہا ہوں، حدیث میں موجود ہے، فرشتہ محشر کے میدان میں اعلان کرے گا، غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ۔ اے محشر والے لوگ سب اپنی آنکھیں نیچی کر لو، محمد عربی کی بیٹی جنت کی طرف جا رہی ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہو رہا ہوگا۔ عزت کا وہ مقام، عزت کا وہ مقام میدان محشر میں جس کی عزت کا اعلان ہو رہا ہوگا۔ لیکن میں خواتین سے کہتا ہوں، دنیا کی سب سے عزت والی خاتون کے سر پر ہمیشہ دوپٹہ رہا، اور تم سمجھتی ہو عزت کھلے بن میں ہے، فیشن کرنے میں۔ فیشن وہ ہے ہی نہیں، ہم اس کو فیشن نہیں سمجھتے، وہ جانوروں والی زندگی ہے جو عورتوں کو ننگا کر کے ہوس کے پجاریوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ عورت کو ان لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، عورت کو دنیا نے آج آلہ کار بنایا ہوا ہے، اپنی ہوس کا نشانہ ہے۔ کیوں؟ کیا عزت والے لوگ اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ دوسروں کی بیٹیوں کو ننگا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو نہیں، دوسروں کی بیٹیوں کو ننگا دیکھنا چاہتی ہے دنیا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، دنیا کے پروپیگنڈے پر نہ جاؤ، عزت تمہیں میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی۔ اور صحابہ کرام نے یہ نقطہ محسوس کیا تھا، اس لیے کبھی انہوں نے دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کیسے چل رہی ہے، اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ وہ پیوند لگے کپڑوں میں بھی جاتے تھے تو بادشاہ بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ بغیر چپل کے بھی جاتے تھے تو پورے علاقے فتح کر کے لوٹتے تھے۔ انہوں نے کبھی ان تمام چیزوں میں عزتیں نہیں ڈھونڈی۔ ایک صحابی حضرت نعمان ایک ملک میں سفیر بن کر کے گئے تھے میرے مصطفیٰ کے۔ سفیر سمجھتے ہو نا، ایمبیسیڈر، قاصد۔ اور جب حضور پاک کے سفیر بن کر کے یہ صحابی گئے تو جس ملک کے بادشاہ کے پاس یہ جا رہے تھے، اس بادشاہ نے بہت سن رکھا تھا، چرچا سن لیا تھا عرب کے انقلاب کا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے ہجوم کا۔ تو اس نے کیا کیا؟ انتظامات کیا، تیاریاں کی، قالین بچھایا۔ ریڈ کارپیٹ آج بھی کسی کے لیے بچھایا جاتا ہے، ریشم کا قالین بچھایا، سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی لگا دیا کہ محمد عربی کا سفیر آ رہا ہے۔ بادشاہ خود مسلمان نہیں تھا لیکن عزت کر رہا تھا۔ حضرت نعمان جس وقت وہاں پہنچتے ہیں، دیکھا ان کا انتظام یہ ریشم کے قالین سے ہے۔ آپ نے ٹھوکر مار کر کے ریشم کے قالین کو الگ کر دیا، زمین پر چلنے لگے۔ بادشاہ بھی دیکھ رہا تھا، اور جب کرسی پر بیٹھنے کا وقت آیا، سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی ہے، آپ نے کہا اس کو ہٹاؤ، عام سی کرسی لاؤ، اس پر میں بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے دیکھا اور کہا کہ یہ لوگ اتنا گھمنڈ کرتے، اتنا ایٹیٹیوڈ ہے ان کو، ہماری چیزیں استعمال نہیں کریں گے۔ حضرت نعمان نے بتایا نہ گھمنڈ نہ تکبر، یہ ہمارا غرور نہیں ہے، میں نے اسی لیے یہ دونوں چیزیں استعمال نہیں کی کہ میرے مصطفیٰ کی شریعت میں ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے اور سونے کا استعمال بھی مرد کے لیے حرام ہے، میں اس کو استعمال نہیں کروں۔ لوگ تو یہ سمجھ لیں گے دنیا کا قانون ہے، ان کی عزتوں کا طریقہ ہے، میل مل آپ کے لیے کر لینا چاہیے۔ نا، وہ صحابی تھے
اور انہوں نے یہ دو چیزوں کو ٹکرایا تو کسی نے کہا وہ تو تمہارے رسول مدینے میں بیٹھے، تم تو سینکڑوں میل دور یہاں ہو۔ اس صحابی نے گرج کر کہا تھا مسلمان صرف مدینے میں مسلمان نہیں ہوتا، دنیا کے ہر چپے میں رہے اپنے مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے۔ اپنے نبی کا وفادار ہوتا ہے۔ ان صحابہ نے عزتیں اپنے نبی کی نسبت میں ڈھونڈی تھی۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی چکا چوند میں رنگ جانے میں عزت مل جائے گی، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ زندگیاں گزر جائیں گی، لوگوں کی ٹھوکروں پر ہی جیتے رہ جاؤ گے، لوگ اچھالتے رہ جائیں گے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری اور ان کی محبت میں جو عزت ہے، میں کہتا ہوں چند تکلیفیں تو آ سکتی ہیں لیکن قلب کا جو سکون ہے وہ دنیا کی جھولیوں میں کبھی نہیں ملے گا۔ الحمدللہ ہم نے یہ چیز محسوس بھی کیا ہے۔ دنیا جس طرح بھی تکلیف دینے کی بات کرتی ہو لیکن مصطفیٰ کریم کی یاد ہمیں سکون بخش دیتی ہے، ان کی یادیں ہمیں دل کی طمانینت عطا کر دیتی ہیں۔ آ جاؤ اے میرے سنی مسلمانوں، اعلیٰ حضرت کی اس بات پر ہم جمع ہو جاتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سارے ٹینشن، سارے ڈپریشن کا ایک ہی علاج، کس کو راضی کرو گے؟ ایک کو راضی کرو گے دوسرا ناراض۔ دنیا یہی ہے، اسی لیے آؤ سب کو راضی کر بھی نہ پاؤ گے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے ٹینشن، سارے ڈپریشن کا ایک ہی علاج ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ کے حوالے کرو۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست، گرب اون رسیدی تمام بول حبیس۔ یہ اقبال کہتا ہے اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، اسی کا نام دین ہے، اور اگر تو وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے، زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ اے نوجوانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری کا مطلب کیا ہے؟ وفاداری کس کو کہتے ہیں؟ ابھی میں کہوں گا تو نعرے زور سے لگاؤ گے یہ وفاداری ہے، اور پھر ایک ڈنڈا پڑے تو سارے بھاگ جائیں یہ وفاداری ہے۔ وفاداری یہ نہیں، وفاداری طوفانوں میں بھی کھڑے رہے، آندھیوں میں بھی کھڑے رہے، اور شریعت مصطفیٰ کو آنچ آنے نہ دے، شریعت مصطفیٰ پر اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو مضبوطی عطا کرے، یہ وفاداری ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر کسی کو کوئی چیز دے کر کے جاتا ہوں، ایک کپڑا ہی صحیح، محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ لوگ اس کو سنبھال کر رکھیں گے، صحیح بات ہے۔ میں اگر اپنا امامہ کسی کو دے دوں، 4 لوگوں کو، اور میں کہوں کہ اس کو سنبھالو، تمہاری اگر محبت ہے تو اس چیز کو سنبھال کر رکھو گے۔ لیکن وقت ایسا آیا کہ ساری جگہوں پر بولتے تو گھوم رہے ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس امامہ ہے، ہمارے پاس کپڑا ہے، لیکن پوچھا گیا ہے کہاں؟ پتا چلا کسی گٹر میں رکھا ہوا ہے، کسی کیچڑ میں ہے، کسی مٹی میں ہے، کہیں پڑا ہوا ہے، بس زبانوں پر ہے کہ ہمارے پاس ہے۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، دین مصطفیٰ کے ساتھ ہم نے یہی کیا ہوا ہے۔ فخر تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارے پاس ہے۔ کہاں ہے وہ اسلام؟ نہ عورتوں پہ نظر آ رہا ہے، نہ بچیوں پہ نظر آ رہا ہے، نہ شادیوں میں نظر آ رہا ہے، وہ اسلام ہے کہاں؟ زبانوں پر۔ وفاداری اس کو نہیں کہتے، وفاداری یہ ہے کہ تمہارے جسم پر اسلام نظر آئے، تمہارے عمل میں اسلام نظر آئے، تمہارے اخلاق میں اسلام نظر آئے، تمہارے بول چال میں، تمہارے طریقہ کار میں اسلام نظر آئے۔ مسجدوں میں کیوں نہیں نظر آتا؟ فجر میں کیوں غائب ہو سارے کے سارے؟ اسلام کہاں ہے؟ میرے عزیزو، نعرہ لگانا یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، ہم تو چھوڑو، ہم تو بہت نکمے لوگ ہیں، بہت دور کے ہیں، وہ صحابہ تھے جو دنیا کے سب سے اچھے لوگ تھے،
ایک صحابی نے آ کر کے حضور سے اتنا کہا تھا، واللہ انی لا احبک یا رسول اللہ، قسم خدا کی اے اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ انظر ماذا تقول، سوچ کے بول کیا کہہ رہا ہے۔ ہم تو آسانی سے کہتے ہیں نا یا رسول اللہ آپ سے ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے۔ صحابی نے جب یہ کہا تھا، حضور فرماتے ہیں سوچ کے بول کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے دوسری بار کہا قسم خدا کی یا رسول اللہ میں بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے پھر کہا سوچ سمجھ کر کے بول۔ تیسری بار انہوں نے کہا قسم خدا کی یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب میرے آقا نے فرمایا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو پھر انتظار کر، مصیبتیں ایسے آئیں گی جیسے پہاڑ سے پانی گرتا ہے، اتنی تیز آئیں گی مصیبتیں، اس کے لیے تیار رہ جا۔ تو یہ صحابی کو حضور نے فرمایا ہے جب ہم بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو دنیا نوچ کھانے کے لیے دوڑتی ہے۔ یہ سارے جو معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یوں ہی نہیں ہوتے۔ مصلحت کی باتیں کرو کوئی ہم سے نہیں پوچھے گا، آپ یہ ولولہ انگیز باتیں جذبات کی باتیں نہ کرو کوئی نہیں پوچھے گا۔ تبلیغی جماعت کو تو اسرائیل میں بھی انٹری ہے، ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ ہاں حضور پاک کی محبت میں سیریس کوئی نظر آتا ہے تو دنیا اس کو کہتی ہے ڈینجرس پرسن، ڈینجرس، بہت زیادہ خطرناک۔ حضور سے محبت کرنے والے پر یہ دنیا کے سارے سوشل سائٹس، فیس بک، انسٹا، یہ سب بینڈ لگا دیتے ہیں، یہ ساری ویڈیوز نہیں آنا چاہیے اس کی۔ حضور کی محبت کی بات کرتا ہے اور سیریس کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا میرے عزیزو اصل ایمان یہی ہے جس سے دنیا کو خوف ہے۔ لیکن آپ کو میں یہ کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس محبت کا اظہار کرنے کے بعد آپ پر چاہے جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جمے رہو گے، ڈٹے رہو گے تو رب فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تم پر اللہ کے فرشتے اتارے جائیں گے، وہ یہ کہتے ہوئے آئیں گے لا تخافوا ولا تحزنوا، گھبراؤ مت، ڈرو مت، ان قریب اللہ نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ جنت تمہارے انتظار میں۔